ان الحمد للہ والصلاۃ لرسولہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں مرد کے حقوق بھی ہیں، عورت کے بھی حقوق، بھائی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، بیٹے کے حقوق ہیں۔ ہمارے دیار میں، ہند و پاک میں بیٹے کو تو حقوق بہت ملتے ہیں، بیٹی کو نہیں ملتے۔ اگر کہیں ملتے ہیں الا ماشاء اللہ، تو بیٹے کو اپنی جائیدادیں دی جاتی ہیں اور اس کو جاگیریں دی جاتی ہیں اور بیٹی کو صرف دعائیں دی جاتی ہیں۔ یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اگر آپ کی جائیداد کے اندر آپ کی بہن کا حق ملا ہوا ہے، اس کو الگ کر کے آپ نے نہیں دیا اور وہ حق آپ کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، بہن کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جس کی بہن ہو 1 2 یا 3، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ایسا آدمی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اور ایک جگہ کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا بہترین صدقہ ہے تیری وہ بہن جو لوٹ کر تیرے پاس آ گئی اور اب تو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لوٹ کر تیرے پاس آنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی، اب وہ تیرے پاس واپس آئی، اب اس پر جو تو خرچ کر رہا ہے، بہن کے مال میں سے خرچ نہیں کر رہا، اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، یہ دنیا کا بہترین صدقہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بیٹی کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ ان کی جوڑا ڈھونڈ کے ان کا شادی کر دے، یہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیوں کی صحیح تعلیم تربیت کر کے شادی کر دے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آگے حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو نبی علیہ السلام پھر بھی یہی فرماتے، جو ایک بیٹی اللہ نے اس کو دی ہے اس کی تربیت کرے، صحیح جگہ شادی کر دے، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو میرا دونوں حوالے سے آپ سے میری گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو اپنی بیٹی کو حق اپنی جائیداد میں سے پہلے دیں، بیٹے کو بعد میں دیں۔ اللہ کا بھی یہ حکم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے حکم ہے اللہ کا۔ اگر آپ کے باپ نے نہیں دیا، آپ کی بہنیں ہیں، اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنی بہنوں کا حق الگ کر کے اس کو دیں۔ اگر نہیں دیتے تو ساری زندگی آپ کی کمائی، آپ کا رزق، آپ کا یہ کھانا پینا حرام رہے گا۔ اب وہ بات کہ پہلے بیٹی کو دینے کا حکم ہے بعد میں بیٹے کو دینا کیسے ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کیا مطلب؟ بیٹے کو کتنا دیں؟ سوال یہ ہے بیٹے کو کتنا دیں؟ تو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے مثل حظ الانثیین، پہلے ایک بیٹی کو دو، پھر دوسری بیٹی کو دو، اب جتنا دونوں کو دیا ہے اس کے برابر بیٹے کو دو۔ یعنی پہلے بیٹی کو دیں گے تو پتہ چلے گا بیٹی کا کتنا ہے، پھر دوسری بیٹی کو دیں گے پتہ چلے گا 2 بیٹیوں کا اتنا ہے۔ اب فرمایا للذکر، اب اتنا آپ بیٹے کو دے دیں۔
حضرت مولانا جمشید صاحب رحمتullah علیہ شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ رائیونڈ کے شیخ الحدیث سے انتقال فرما گئے، اور ہم نے بھی ان سے بخاری شریف پڑھی الحمدللہ علی ذالک۔ تو وہ جو بھی کوئی چیز لے کر آتا تھا پہلا سوال کرتے تھے، تیرے باپ نے اپنی بیٹیوں کو الگ کر کے میراث میں سے حصہ دیا یا نہیں؟ اگر کہتا دے دیا تو اس کا کھانا قبول کر لیتے، اگر کہتا نہیں تو فرماتے تھے مجھے کھلانے سے بہتر ہے اپنی بہنوں کا حصہ جا کر دے۔ اب ایک اور ذہن میں شیطان بات ڈالتا ہے، ہم نے ان کو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیا، حصہ ان کا 1 لاکھ بنتا تھا، ہم نے 2 لاکھ کا جہیز دے دیا۔ بھائیو، جہیز دینا ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں کی سنت ہے، اور میراث دینا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ ہندوؤں والے طریقے کو فالو کر رہے ہیں اور نبی والے کو نہیں فالو کر رہے، تو آپ جہیز نہ دیں، حصہ دیں، اس کو جہیز نہ دیں، اس کو حصہ دیں، تو آپ دنیا کے اندر بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ کچھ کہتے ہیں بہن ہمیں معاف کر کے چلی گئی، بہن نے لکھ کر دے دیا ہے۔ اگر آپ نے بہن کی محبت چیک کرنی ہے تو اس کا حصہ الگ کر کے اس کے نام پر رجسٹرڈ کر دیں، اور اس کا قبضہ بھی اس کے حوالے کر دیں، اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ 1 سال انتظار کریں یا 20 سال انتظار کریں، واپس نہیں آئے گا۔ یہ میرا ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے کبھی سنا کہ 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا ہمیشہ بہن حصہ معاف کرتی ہے، اب ہم 3 بھائی معاف کرتے ہیں، سارا بہن کو دے دیتے ہیں؟ ایسا کبھی سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا۔ یعنی ہمیشہ حصہ معاف کرنا، حق معاف کرنا، یہ بہن کی محبت ہے، بھائیوں کی نہیں ہے۔ حالانکہ بھائی تو کمزور نہیں ہیں، مضبوط ہیں، کما سکتے ہیں، تو ہونا تو یوں چاہیے کہ بھائی بھی محبت کریں، تینوں بھائی لکھ کر دے دیں، بہن سارا لے جا، تو یہ میرے ابو کا گھر ہے، یہ بھی تو لے جا، ہمیں بھی تو اس سے محبت ہے۔ کبھی ایسا بھی کر کے دیکھو، آپ کی بہن نے معاف کیا ہے، چلو اس کو 10 سال گزر گئے، آپ نے بہت کمایا، اب جو ہے اپنا حصہ اٹھا کے بہن کو دے دو، دیکھیں آپ میں محبت ہے کتنی۔ اللہ ہم سب کو بہنوں کے اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔